ادعیہ و اذکار کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ جلسہ وغیرہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس میں جلسے میں وغیرہ میں ادعیہ یا کوئی دعا کا پڑھنا یا کوئی ذکر و اذکار کا کرنا، اسی طریقے سے نوافل میں پڑھے یا فرائض میں، تو چونکہ امام کو تخفیف کرنے کا حکم ہے، نماز کو لمبی کرنے کا حکم نہیں ہے، لہذا فرض میں ادعیہ و اذکار کو امام ہو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ اپنی فرض نماز پڑھ رہے تو کسی قدر فرض میں بھی گنجائش ہے، لیکن نوافل میں ان چیزوں کو پڑھے تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ فرائض کے اندر متعین چیزیں ہیں کہ کیا کیا پڑھنا ہے، اس لیے فرائض میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ در مختار میں ہے وَيَجْلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكْرًا مَسْنُونًا۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے در مختار میں شامی پہلی جلد صفحہ 505 کتاب الصلاح آداب الصلاح جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ صحیح مسلم میں ہے نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 188 کتاب الصلاح باب امراء الائمہ باب امر الائمہ بتخفیف الصلاح، یہ قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے فتح الملہم میں لکھا ہوا ہے قال القاضی خفۃ الصلاح عبارت عن عدم تطویل قراءتها والاقتصار على قصار المفصل۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتح الملہم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 596 جو دارالعلوم کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 71 اور صفحہ 72 عنوان ہے ادعیہ و اذکار۔ نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 اور صفحہ نمبر 72 حروف تہجی الف کے اعتبار سے جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔